اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ سورۃ البقرہ آیات 62 تا 66۔ ترجمہ ہے: بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ استغفر اللہ۔ پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت 62 سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہود کی جو خرابیاں ہیں، یہود کی خرابیاں اور ان کے گناہ اور ان کی شرارتیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے وضاحت سے ہمیں بتایا۔ تو اس سے یہود کو گمان ہو سکتا تھا، یا دوسرے جو دیگر غیر مسلم قومیں ہیں جس میں نصارہ ہیں، صابئین ہیں، تو ان کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا، اور اب اگر ہم ایمان بھی لے آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سے ناراض ہیں۔ تو آیت نمبر 62 میں اس وہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جو لوگ ہادو یعنی جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور صابئین ہیں، یعنی مسلمانوں کو بھی اللہ نے خطاب فرمایا ہے اور ان غیر مسلموں کو بھی خطاب فرما کے اللہ فرما رہے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو جس نے اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا اور یوم آخر یعنی کہ قیامت کے دن پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معبود اپنا مان لیا، اور اس کے عوض میں یہ بھی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر، دل سے اقرار کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہوتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے قیامت کے دن پر بھی ایمان کا یقین کر لیا اپنے دل سے، یعنی کہ میرا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے وہ عامل صالحہ، تو ساری زندگی اس نے نیک اعمال کرتے کرتے گزار دی۔ تو اللہ فرما رہے فلہم اجرہم عند ربہم، تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے اس کے اس ساری نیکیوں کا، وہ اس کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ جنت اور بخشش اللہ کی، یہ اس کے لیے یعنی کہ ہو جائے گا کام۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ میدان محشر کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوف میں آ جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو ایسے لوگ جو کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں ایمان لانے کے بعد، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی حساب سے غمگین ہوں گے، ان کو کوئی نہ وہ ڈریں گے اور نہ ان کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ وہ ان کو غم ملے، کوئی ان کو بے چینی ہو، کوئی غم ملے، کوئی پیچیدگی ان کے دل میں آ جائے، ایسا کوئی نہیں ہوگا، یعنی کہ ہر طرح سے وہ سکون میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شانوں کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے یہ بنیادی طور پہ بتایا ہے کہ یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، صابئین کے لیے، جتنے بھی غیر مسلم قومیں ہیں ان سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو گیا یا جو مسلمان میں پیدا ہو گیا
بس اسی کو جنت میں جانے دیں گے، اب اس کے بعد کوئی اسلام قبول کرتا پھرے تو ہمارے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے کفار کے لیے۔ اگر وہ سچی طلب رکھتے ہیں تو پچھلے تمام شرارتوں اور گناہوں کے باوجود یہود نے کی ہیں اور نصارہ نے کی ہیں اور صابئین نے کی ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ صابئین کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہود کا کوئی فرقہ تھا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ نصارہ کا فرقہ تھا، بعض نے کہا ہے کہ یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے اور کعبے کی طرف یعنی جو ہے اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ یعنی کہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ گمراہ فرقہ تھا۔ اور ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان الذین آمنوا کیوں فرما دیا، یعنی کہ اصل تو پیغام جو دینا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے کفار کو دینا تھا کہ تم لوگ جب بھی چاہو آ جاؤ اور دل سے مان لو تو ہم تمہیں بخش دیں گے اور تمہارے لیے جنت ہوگی انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کو بیچ میں شامل کرنے کا ان الذین آمنوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم نے جو تم پر فضل کیا ہے، تم پر جو کرم کیا ہے، کہ مثال کے طور کے اوپر تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہم نے تمہیں فوقیت دے رکھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، اور تم نیکوکار ہو، تم نیک عمل کرتے رہتے ہو۔ یہ تمہاری کوئی خاص تخصیص میرے ہاں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں ابھی یعنی کفار پر فوقیت دے رکھی ہے کہ تم مسلمان ہو اور جنت کے راستے پر چل رہے ہو، اور کفار جو ہیں وہ بیچارے جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ان اعمال کی وجہ سے تمہیں فوقیت دے رکھی ہے۔ پھر آیت نمبر 63 میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ جیسا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کسی مذہب کی، کسی قانون کی جو ہے وہ درخواست کی کہ ہمیں کوئی مذہب چاہیے، قانون چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ شانہ نے تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، 40 دن اللہ تعالیٰ شانہ کے دربار میں عبادت کی، پھر ان کو تورات عطا ہوئی۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو چن کر اوپر لے گئے اور کوہ طور کے اوپر، اور ان لوگوں نے وہاں پہ بہت بڑی گستاخی بے ادبی کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود نظر آ جائیں یہ حکم کرتے ہوئے کہ ہاں یہ تورات ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو پھر ان پر جو ہے وہ جو ہے ایک عذاب نازل ہوا، وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، پھر یہ لوگ واپس آئے اور آ کر اپنی قوم کو یہ کہا کہ بھئی ہاں یہ تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ جملہ جو ہے بیچ میں جو ہے یہ شامل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ تم جو ہو جس قدر تم سے عمل ہو سکے وہ کر لینا، اور جو نہ تم کر سکو وہ معاف ہے۔ تو یہ ان کی پھر اتنے بڑے عذاب کے بعد اور پھر اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی ہٹ درمی جو ہے وہ نہیں گئی، اور انہوں نے آ کر اپنے طرف سے اللہ پہ جھوٹ بولا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کہ یہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ اللہ نے آخر میں یہ فرمایا تھا۔ تو اسی آیت 63 کے اندر یہ واقعہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ وہ واقعہ یاد کرو اے یہود مدینہ، وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو جب انہوں نے نیچے آ کر یہ جھوٹ بولا اللہ کی ذات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیں، یعنی کہ محاذات میں وہ جو جس بستی میں تھے اس کے محاذات میں کوہ طور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آسمان میں ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیں، اور جو ہے ان سے یعنی زبردستی اس بات کو منوائیں کہ ہاں ہم عمل کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، یعنی جو میں نے تمہیں تورات دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکامات جو ہیں اس پر عمل کرو، کیونکہ یہ میں نے تمہارے لیے دی ہے۔ اور اصل میں بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کو تورات کے احکامات کا پتہ چلا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تورات کے احکامات تھوڑے ہمارے لیے سخت ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی سختی کی کہ جو اس وقت بنی اسرائیل کے قوم کی حالات تھے اس کے مطابق وہ دین بالکل ایک بالکل یعنی زبردست قسم کا دین تھا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ان کے لیے زیادتی نہیں تھی، جو ان کی خصلتیں تھیں اس کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے کہا بھئی یہ تو زیادہ ہے۔ تو یہ واقعہ اس صورت میں پیش آیا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم تو نہیں مانیں گے
اور اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا ہے کہ بھئی جتنا ہو سکے وہ عمل کرو، جو کہ جھوٹ بات تھی. تو اس کے بعد پھر طور پہاڑ جو ہے وہ ان کے سر پر معلق کیا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ تورات پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو احکامات ہیں ان کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ اور ان پر عمل کرو تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور میں تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں. یہاں پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین میں سختی نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ ایمان لانے پر کوئی سختی نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان کسی کافر کو زبردستی جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں کر سکتا، چاہے گن پوائنٹ پہ، چاہے تلوار کے زور سے، یا کسی طرح کی اکراہ کر کے اس کو زبردستی کر کے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جو دین میں داخل ہو گیا ہے اور اس نے اللہ کی ذات سے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، تو پھر اس کو جو ہے زبردستی کی جاتی ہے. جیسے کہ یہ مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو بغاوت کر لے اپنے ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف جو بغاوت کرے. تو دنیا کا قانون ہے کہ جو باغی ہو جاتا ہے، جو اپنے کسی ملک میں رہ کر اس کے قانون کی پاسباری کا عہد کر کے اور پھر آگے سے جو ہے وہ بغاوت کرتا ہے، مثلا ڈاکو بن جاتا ہے یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں، اور یہ پوری دنیا کا قانون ہے. تو اس میں کوئی اسلام کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل صحیح بات تھی جو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جو مرتد ہو جاتا ہے، یعنی جو اسلام میں داخل ہو کے پھر اسلام کو علیاذ باللہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی سزا قتل ہی ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے ایسی کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. آیت 63 میں اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. تو یہ جو مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں، یہ ان کو پچھلے واقعات ان کی قوم کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم، کہ اب جب تم نے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا تو اس سے تم نے اس وعدے سے پھر گئے، اس واقعے کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر گئے. تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ شانہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو تم یقین جانو کہ خسارے میں جانے والے ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کی جو رحمت ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک رحمت عامہ ہے جو ہے پوری دنیا میں سارے انسانوں کے لیے ہے اور دوسرے غالباً مخلوقات کے لیے بھی ہے. اور ایک رحمت خاصہ ہے جو کہ آخرت میں جس کا اظہار ہوگا، جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے، جس سے مسلمانوں کو نجات مل جائے گی اور جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ شانہ کا قرب نصیب ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا وعدہ خلافی کی، اتنی بڑی بے ادبی کی، وعدہ خلافی کی، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا علیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا تم پر فضل کیا، تم پر اپنی رحمت کی، یعنی رحمت عامہ کی. یعنی تم پر کوئی ایسا عذاب نہیں بھیجا جو پچھلی قوموں پر آ چکا تھا، مثلا قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، جو کہ متعدد دفعہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. اور قوم لوط پر بھی. تو ہم نے کوئی ایسا تم پر عذاب نہیں بھیجا، تمہارے ساتھ فضل اور رحمت والا معاملہ کیا کہ شاید تم جو ہو واپس پلٹ آؤ اور اللہ کی بات مان لو. اور یہ اس وجہ سے تھا یہود مدینہ کے اوپر عذابات نہیں آئے کیونکہ عہد شکنی تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر لی تھی. ان کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی عہد شکنی وہ کر رہے تھے. تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ والی آیت جو ہے، یہ جو ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی تھی اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی عذاب نہیں دیا، کوئی پکڑ نہیں کی. اس کے بعد آیات 65 اور 66 میں بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا تذکرہ ہے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس میں ایک بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ ہفتے کے دن جو ہے منع کیا تھا کہ آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. وہ سمندر کے کنارے آباد تھے، تو ہفتے کے دن ان کو منع تھا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا، اور جو ہے باقی دنوں میں آپ شکار کر سکتے ہیں. ہفتے کا دن جو ہے وہ ایک عظیم دن تھا جو اللہ تعالیٰ شانہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا تھا، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے. تو لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور جو ہے مچھلی کا شکار جو ہے وہ ہفتے کے دن کیا، تو اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. تو اس کا تذکرہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، کہ اے یہود مدینہ تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو تم میں سے، یعنی تمہاری آباء و اجداد میں سے تھے، اور اعتدوا منکم یعنی انہوں نے جو ہے حد سے تجاوز کیا تھا، زیادتی کی تھی. فی السبت یعنی ہفتے کے دن. فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے یہ کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر یا ہو جاؤ ذلیل بندر.
ہو جاؤ رسوا شدہ بندر، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس طرح ہوا تھا کہ ان کے جو قالب تھے وہ بندروں کے قالب میں وہ لوگ مسخ ہو گئے، یعنی ان کے چہرے جو ہے مسخ کر دیے گئے اور بندروں جیسے ہو گئے، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ بہت بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل کے اوپر۔ تو خاسئین کا مطلب ہوتا ہے کہ رسوا شدہ یعنی ذلیل، اور قردہ ہوتا ہے وہ بندر کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، کہ یہ نکالا کا مطلب ہوتا ہے یہ عبرت ہے، یہ عذاب تھا، اس کی نشانی تھی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا تھا، تو وہ نیک لوگ تھے، وہ مسلمان لوگ تھے، تو ان کے لیے یہ نصیحت ہو گئی کہ واقعی میں ہم نے اچھا کام کیا اور ہمیں اچھے کام کرتے رہنا ہے موت تک، تاکہ اس طرح کا عذاب ہمارے پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے باوجود اس قسم کے عذاب سے اور اس قسم کی پریشانیوں سے اور اس قسم کے جو نکالہ جو اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اس سے ہمیں بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر وہ گناہ کے اور عذاب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔